بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ دو کام ہیں، ایک چھوٹا دوسرا بڑا۔ چھوٹا کام کیا ہے؟ وہ تعلیم اخلاق۔ اور بڑا کام کیا ہے؟ وہ نسبت باطنی کی تحصیل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں چونکہ چھوٹا ہوں اس لیے میں نے چھوٹا کام اپنے ذمہ لیا ہے۔ جیسے کہ میاں جی پہلے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو بڑے بڑے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، مگر بڑے بڑے عالموں کا کام بغیر میاں جی کے چل نہیں سکتا۔ اگر میاں جی قاعدہ نہ پڑھائیں تو اس طالب علم میں بڑے مدرسے میں جا کر پڑھنے کی قابلیت نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت کا ایک ملفوظ ہے جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دو کام ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹا کام کیا ہے کہ اخلاق اور عادات کی اصلاح، اخلاق و عادات کی اصلاح۔ اور بڑا کام کیا ہے کہ اللہ کی محبت اور معرفت، ذکر، تلاوت یہ نصیب ہو جائے۔ تو حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے تو چھوٹا کام پکڑا ہے، میں نے تو چھوٹا کام لیا ہے، کیونکہ حضرت کی خانقاہ میں جب بھی کوئی آتا تھا تو حضرت کا یہ معمول تھا، اس سے کہتے تھے بھائی دیکھو اگر انسان بننا ہے تو ہمارے پاس رہو، اور کوئی عبادت گزار بننا ہے تو سامنے بزرگوں کی خانقاہ وہاں چلے جاؤ۔ کیونکہ حضرت کی خانقاہ میں عادات اور اخلاق پر بہت توجہ دی جاتی تھی، یعنی انسان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کی گفتگو، اس کا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی، تلاوتوں کی، ذکر اذکار کی کمی نہیں ہے، ساری عبادتیں چل رہی ہیں، لیکن اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تو حرام ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں کیا چیز چل پڑی ہے کہ یہ بہت اچھا نمازی ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عبادت گزار ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت تلاوت کرتا ہے، بڑی نصیب کی بات ہے، یہ بہت ذکر کرتا ہے، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر بھی وہ اپنے کو عبادت گزار کہلا رہا ہے۔ جیسے کہ لوگوں کے مالوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا مال جھوٹ بول کر لیا تھا، قرض بول کر لیا تھا، واپس نہیں کر رہا، اور ہر سال عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ہر سال عمرے کو جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، مشہور یہ کر دیا کہ میں بہت بڑا حاجی ہوں، لیکن کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تو ناجائز و حرام کام ہے۔ اور پھر احادیث سے معلوم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ نماز میں اگر کوتاہی ہوئی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں، عذاب بھی دے دیں، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ بدلہ دلوایا جائے گا۔
تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ جو حضرت نے چھوٹا کام پکڑا ہے نا، یہ بڑا کام ہے۔ حضرت فرمانے میں تو چھوٹا کام کرتا ہوں، لوگوں کے اخلاق درست کرتا ہوں کہ ایسے بن جاؤ کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، گھر کی زندگی ہے، ہم گھر میں داخل ہوں اور ہمارے داخل ہونے سے بچے بھی خوف زدہ ہو جائیں، بیوی بھی خوف زدہ ہو جائے کہ یہ اب لڑے گا مارے گا، والدین بھی خوف زدہ ہو کہ یہ بدتمیزی سمندرازی کرے گا، پڑوسی بھی خوف زدہ ہے کہ بدتمیز آدمی ہے، تو یہ کون اور پھر یہ نمازی بھی ہے، یہ کہتے ہیں میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو یہ تو دینداری نہیں ہے۔ اس سے تو دینداری بدنام ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے دیندار بدنام ہو رہے ہیں کہ نمازی ہو کر ایسے اخلاق بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت غالباً ہم نے اپنے بڑوں سے یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص سبزی والے کے پاس گیا سبزی لینے کے لیے، اس سے سبزی لی، اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا، پیسے دو بھائی، تو آگے سے کہنے لگا دیکھ رہے نہیں میری آنکھیں لال ہو رہی ہیں، تو بھائی آنکھیں لال ہو رہی ہیں میں کیا کروں، پوری رات تہجد پڑھی میں نے، سویا نہیں ہوں پوری رات تہجد پڑھی، سویا نہیں ہوں، اتنا بڑا عبادت گزار ہوں اور تم اس عبادت گزار سے پیسے مانگ رہے ہو۔ نہیں، عبادت گزار ہے، ناجائز اور حرام کھانے کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اپنی تہجد سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ رات کو اٹھوں گا اگلی رات کو تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اپنی تہجد سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ اگلی رات کو جب اٹھوں گا تو تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے عبادتوں کا جو نور ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ عبادتوں کی شکل تو ہمارے اندر ہے، نور نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ عبادت کی شکل ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت سے جو نور آنا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جنت جہنم، اس سے ہم خالی ہیں، کیونکہ ہمارے معاملات خراب ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں بھی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ بازار سے گئے اور راشن لے کر آئے، تو جب انہوں نے راشن کھولا تو چینی کی تھیلی میں چونٹیاں تھیں، چونٹیاں۔ انہوں نے واپس وہ ساری چونٹیوں کو جمع کیا اور جہاں سے راشن لیا تو وہیں ڈال کر آ گئے کہ چونٹیاں چونٹیوں سے الگ ہو جائیں گی، تکلیف ہوگی، چونٹیاں چونٹیوں سے الگ ہو جائیں گی، وہاں کی چونٹیاں یہاں آ گئیں، میں یہاں پہ بھی ماروں گا نہیں، چھوڑ دوں گا، لیکن ان کا جھتہ الگ ہو جائے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، تو ساری چونٹیوں کو جہاں سے راشن لیا تو وہاں ڈال کر آئے، یہ وہیں کی چونٹیاں ہیں، وہیں رہیں گی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے، وہ اس کی فکر نہیں کرتے ہم بہت لمبی لمبی نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس عمل کی توفیق عطا فرما دے، کہ ایک عام آدمی کا ایک اچھے عمل کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی۔ ایک عام آدمی کی ایک اچھے عمل کیا تھا، مزدور پیشہ انسان تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، ایک دن اس نے مزدوری ذرا اچھی کری، پیسے کچھ زیادہ ملے، تو اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ بھائی آج دل چاہ رہا ہے گوشت پکاؤ۔ غریب آدمی کی اتنی مزدوری نہیں تھی کہ وہ گوشت کھاتا، سبزی اور دال پر گزارا کرتا تھا، پہلے زمانے کا واقعہ ہے، بڑوں سے سنا ہے۔ تو ان کی بیوی نے ان کے کہنے پر کہ آج پیسے کچھ زیادہ کمائے ہیں، مزدوری زیادہ لگ گئی تھی، تو آج گوشت پتہ نہیں مہینوں بعد پک رہا ہوگا، ہفتوں بعد پک رہا ہوگا، تو گوشت پکایا ہے۔ وہ بیچاری اس عورت سے اس سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اس سے کیا ہوا کہ اس نے اتنے آس اور امید سے پیسے جمع کر کے لایا تھا کہ ہمیشہ دال کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، ابلے ہوئے کھانے کھاتے ہیں، آج گوشت کھائیں گے، وہ بڑا انتظار میں تھا کہ آج گوشت کھائیں گے، آج گوشت کھائیں گے۔
جب کھانا کھانے بیٹھے وہ اور اس کی بیوی، تو گوشت کے سالن میں نمک زیادہ، اس سے کھایا نہ گیا، اس کو غصہ آ گیا۔ غصہ تو آتا ہے، اور عموماً گھر والوں پر غصہ زیادہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کو غصہ آ گیا۔ جب وہ غصے کا اظہار کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کو غلط کام سے بچا لیتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک دم اس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ یہ بھی تو ایک بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، چھوڑو، یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، جس طرح مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس نے جان بوجھ کے تو نمک زیادہ نہیں ڈالا ہوگا۔ تو اس نے خیال آیا بس دل میں کہ یہ اللہ کی بندی ہے، چھوڑ دو، اس کو معاف کر دوں۔ اللہ کی بندی سمجھ کر اس نے معاف کر دیا۔ خواب میں جب وہ رات کو سویا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو دکھایا کہ تم نے ہماری بندی کو کمزور سمجھ کر معاف کر دیا، ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا، ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے کہ انسان اچھے اخلاق اپنائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ترازو جب کل انسان کے نیک اعمال تلیں گے تو اس ترازو میں جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ، تلاوت کا وزن ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا بہت وزن ہوگا، اسی دن حدیث میں آتا ہے اچھے اخلاق کا بھی وزن ہوگا۔ فرمایا ترازو کو بھاری کرنے والی چیز، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والی چیز وہ اچھے اخلاق ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیکی کے وزن، یعنی ترازو کا جو نیکی کا پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے والی چیز وہ اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر بہت زور تھا۔ فرمایا ایک صاحب نے کوئی چیز اٹھائی، مثال گلاس ہے، مٹکے کے اوپر رکھا ہوا تھا، پانی پینے کی جگہ سرائی مٹکا، اس نے وہاں سے گلاس اٹھایا، پانی پیا، کہیں اور رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا بات سنو بھائی، دیکھو تم نے پانی پی کر، تمہیں تو گلاس وہیں مل گیا تھا، اب تمہارے بعد جو پانی پینے آئے گا وہ گلاس تلاش کرے گا، اس کو تکلیف ہوگی، تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی حضرت اتنی سے باتوں کو دیکھتے تھے کہ اس کو کہا کہ تم گلاس جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں گلاس نہیں رکھا، اب کوئی بعد میں پانی پیے گا اس کو تکلیف ہوگی۔ تو سکھایا یہ حضرت نے، یہ سکھایا ہے کہ جو چیز جہاں سے لیں وہیں رکھیں، یہ حضرت کا ضابطہ تھا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بھی آداب میں سے ہے، آداب زندگی میں سے ہے کہ جو چیز جہاں سے لو وہیں رکھو۔ بلکہ فرمایا کہ صرف دوسرے کی چیز نہیں بلکہ اپنی بھی جہاں سے لیں وہیں رکھیں تاکہ خود کو بھی پریشانی نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے گھر میں چابی رکھنے کی جگہ ہے، اب ہم نے مغالطے میں اس کی بجائے کہیں اور رکھ دی، صبح ہم خود پریشان ہوں گے، صبح ہمیں پریشانی ہوگی، جب آفس جا رہے ہوں گے تو موٹر سائیکل کی چابی یا گاڑی کی چابی تلاش کر رہے ہیں، غلطی ہماری تھی۔ حضرت فرما رہے ہیں دوسروں کی چیز نہیں بلکہ اپنی چیز بھی جہاں لو، جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھو۔ حضرت فرما رہے ہیں جیسے سلائی دھاگا ہوتا ہے، سلائی دھاگا جو ہوتا ہے جس سے کپڑے سیتے، فرمایا اس کی ایک جگہ مقرر، اب اگر آدھی رات کو کبھی ضرورت پڑ گئی تو فوراً مل جائے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ یہ اس زمانے کی مثال دی حضرت نے۔ آج کے دور میں ہم خود دیکھ لیں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ ہم خود دیکھ لیں، تو یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کی جو صحبت میں لوگ رہتے ہیں نا، ان کے اندر بہت زیادہ ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبتیں نہیں اٹھائی ہوئی ہوتی ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان کو ایسا مثال ہے، بے فکری کی زندگی کیا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، اپنی چپل چھوڑی اپنے بھائی کی چپل پہن کے چلے گئے، یہ بے فکری کی زندگی ہے۔ گھر سے نکلے اپنی چپل نہیں پہنی، نظر نہیں آئی، دوسرے کی پہن کے چلے گئے، کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میں دوسرا پریشان ہوگا، کیا ہوا، پریشان ہو گیا۔ یہ غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے
حضرت فرما رہے ہیں میں تو بھائی ان چیزوں کی اصلاح کرتا ہوں، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھانا، بڑے بڑے عالم بنانا یہ دوسروں کا کام ہے، میرا کام تو آسان ہے۔ پھر حضرت نے مثال دی کہ جیسے بچہ قرآن پڑھتا ہے تو پہلے اس کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو قاعدہ پڑھانا یہ سب سے چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے۔ قاعدہ پڑھانا، جیسے اسکول کے بچے کو ABCD پڑھانا، یہ سب سے چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن ABCD کے بغیر، الف ب کے بغیر وہ آگے بھی نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ سب سے چھوٹا کام، لیکن یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ اس کے بغیر آگے نہیں چلنا۔ حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں، انسان اچھے اخلاق بنا رہا ہوں لوگوں کے، لیکن یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اس سے انسان کے اعمال میں جان آتی ہے، انسانیت آتی ہے۔ حضرت صاف کہا کرتے تھے، حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس رہو، میری باتیں سنو، اور اگر کوئی بہت بڑا عبادت گزار بننا ہے تو بہت سارے بزرگ ہیں وہاں چلے جاؤ، میرے پاس تو انسان بنو۔ یہ چیز اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے، بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا ایسا کام نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ بچے ہیں، بچپن سے ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ دروازے پہ داخل ہو رہے ہو، اتنی زور سے بیل بجائیے، سارے گھر والے اٹھ گئے، ڈر گئے، دروازہ اتنی زور سے بجایا آپ نے کہ سب پریشان ہو گئے۔ بچوں کو بتانا چاہیے گلی میں آپ کھیل رہے ہو، آپ کے کھیلنے سے ادھر ادھر بال جا رہی ہے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، زور سے ہارن بجا رہے ہیں، سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مقصد ضرورت کے پیش نظر کام ہو تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے کام ہوں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت کا ایک چھوٹا سا ملفوظ تھا جس کی وضاحت بھی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ذکر کر لیتے ہیں۔